بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 2 ہے اور باب حد القذف میں ہم بات کر رہے ہیں غیر مسلم یا غلام رشتہ دار ہیں ان کا حد قذف کا مطالبہ کرنا، اور دوسرا ہمارے اس سبق کا حصہ ہے کہ حد قذف میں وراثت جاری ہونے یا نہ ہونے کا بیان۔ اس سے متعلق کچھ بات تو پچھلے سبق میں گزر گئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک حد قذف میں وراثت جاری ہوتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر کچھ تفریعات بھی گزر چکی ہیں، اور اس کی کچھ مزید تفریعات اور مزید کچھ تفصیل وہ اس سبق میں بھی آ رہی ہے۔ فإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد، خلافا للزفر رحمه الله، هو يقول القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه وليس طريقه الإرث عندنا، فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى، ولنا أنه عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد، وهذا لأن الإحسان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعجيرا على الكمال، ثم يرجع هذا التعجير الكامل إلى بلده، والكفر لا ينافي الأهلية الاستحقاق، بخلاف ما إذا تناوله القذف نفسه لأنه لم يوجد تعجيره على الكمال لفقد الإحسان في المنسوب إلى الزنا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مقذوف جو فوت ہو گیا ہے، جس کے اوپر تہمت لگی ہے، وہ پہلے فوت ہو گیا، اس کے اوپر پھر اس کے بعد تہمت لگائی گئی زنا کی، اور وہ محسن تھا، پاک دامن تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے، کافر بیٹے کے لیے اور اسی طریقے سے اس کے غلام کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ مطالبہ کریں حد قذف کا۔ یعنی یہاں پر یہ اشکال ہے کہ کافر بیٹا کیا حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ احناف کے نزدیک جس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کا پاک دامن ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، یہ شرط ہے، لیکن جس کو مطالبے کا حق ہے، حد قذف کے مطالبے کا جس کو حق دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ان ساری شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کافر بھی ہے پھر بھی اس کے اوپر ظاہر عار تو اس کو بھی لگی نا، یعنی اس کے نسب وغیرہ کے اندر قطعاً تو اس کی بھی آئی، تو لہٰذا اگر وہ مطالبے کا حق ہے تو اس کے لیے پھر وہ محسن ہونے کی شرائط نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کافر بیٹا بھی ہو یا غلام بھی ہو پھر بھی وہ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو محسن کے لیے، یعنی جو جس پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، جس کے لیے جو شرائط ہیں ان کے لیے بھی وہی ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہاں پر جو تہمت لگ رہی ہے تو یہ تہمت میت کے اوپر جو لگی ہے تو مانن یہ اس کافر بیٹے کو بھی لگی ہے یہ تہمت، یعنی یہ زنا کی تہمت اس کافر بیٹے کے لیے، کیونکہ عار محسوس ہو رہی ہے اس کو، اور اس کے نسب کے اندر جو ہے وہ عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے مولا کو اگر زنا کی تہمت اس پہ لگے تو وہی غلام کے لیے بھی وہی ہے کہ یہ زانی کا غلام ہے، اس کے لیے بھی ایک عار ہے، تو لہٰذا بیٹے اور غلام ان کو عار تو محسوس ہوئی۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھیں تو امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ القذف یتناولہ مانن، کہ مانن یہ قذف جو ہے یہ بیٹے کو بھی شامل ہے، گوئے کہ بیٹے کے اوپر براہ راست گوئے کہ زنا کی تہمت لگ گئی ہے، تو لرجوع العار الیہ، اس کی طرف عار کے اور ذلت کے لوٹنے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اصول طے کر دیا گیا ہے کہ لیس طریق الارث عندنا، کہ اس کے اندر وراثت بھی جاری نہیں ہوتی، کہ اگر میت خود مطالبہ نہیں کر سکتا تو میت کا کوئی اور پیچھے کوئی بھی رشتہ دار کر سکتا ہے، اس طرح وراثت بھی اس میں جاری نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ جو بیٹا ہے یہ کافر ہے اور یہ جو غلام ہے تو یہ آزاد ہے نہیں ہے، خود گویا کہ صورتاً بھی اور مانن بھی گویا کہ ان کے اوپر ہی تہمت لگی ہے۔ فسارہ کما اذا کان متناولا لہ صورتاً و مانن، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یہ تہمت پہنچی ہے اس بیٹے کو، کافر بیٹے کو، یہ غلام کو، صورتاً بھی اور مانن بھی، گویا کہ حقیقت میں زنا کی تہمت ہی ان کو لگی ہے، تو حقیقت میں اگر کافر کے اوپر زنا کی تہمت لگ جائے تو وہ پاک دامن تو نہیں ہے،
وہ محسن تو نہیں ہے کہ اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری کریں. تو یہاں پر بھی ہم ان کی تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری نہیں کریں گے. اگر یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کے مطالبے کو قبول نہیں کیا جائے گا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں. انا فرماتے ہیں کہ انہ عیرہ بقذف محسن، کہ یہ بات ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ صورتاً بھی زنا کی تہمت گویا کہ اس کافر بیٹے کے اوپر لگی ہے. نہیں، حقیقت میں تو زنا کی تہمت لگائی وہ میت کے اوپر ہے اور وہ ہے بھی محسن ہے. تو لہٰذا بیٹے کو جو عار دلائی ہے تہمت لگانے والے قاذف نے، بیٹے کو عار دلائی ہے وہ محسن کی تہمت کی وجہ سے دلائی ہے. اور محسن کون ہے؟ اس کافر بیٹے کا جو باپ ہے میت، اس کے اوپر تہمت لگی اور اس محسن کی تہمت کی وجہ سے اس بیٹے کو ہار دلائی اس قاذف نے. تو لہٰذا فیاخذہ بالحد، بس یہ بیٹا مواخذہ کرے گا اس قاذف کا حد کے ساتھ. لہٰذا بیٹے کو پھر مطالبے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ تہمت تو حقیقت میں جو تہمت ہے وہ لگ گئی ہے محسن کے اوپر. اس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جو فوت ہو چکا کہ اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ پاک دامن تھا. لہٰذا اب بیٹا ہے، بیٹے کو ہم مطالبے کا حق دے رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی شرائط ہونا ضروری نہیں ہے. وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْسَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى الزِّنَا شَرْطٌ، فرماتے ہیں کہ احسان کی جو صفت ہے یہ اس شخص کے اندر شرط ہے جو زنا کی طرف جو منسوب کیا گیا. تو زنا کی طرف جو منسوب کیا گیا وہ میت ہے جو فوت ہو گیا، نہ کہ اس کا بیٹا کافر بیٹا. اس کی طرف کافر بیٹے کی طرف تو زنا کی تہمت نہیں کی گئی، زنا کی تہمت کی گئی ہے اس میت کی طرف اور اس کے اندر احسان شرط ہے. مطالبے والے کے لیے احسان شرط نہیں ہے. لہٰذا بیٹا اگرچہ کافر ہے اس کے لیے محسن ہونا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا بیٹا مطالبہ کر سکتا ہے. لیقع تعیرا الکما، فرماتے ہیں کہ جس کو زنا کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کے اندر محسن ہونا شرط ہے تاکہ عار دلانے والی جو صفت ہے وہ کامل طور پر پہلے اس کے اندر پائی جائے، پھر ثم یرجو ھذا تعیر الکامل اللہ ولدہ، کہ پھر وہ تعیر کامل یعنی وہ مکمل طور پر عار دلانا، نسب کی نفی کرنا، زنا کی تہمت لگانا، یہ پھر لڑکے کی طرف یعنی بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے. تو اصل میں تو وہ میت ہے جو فوت ہو چکا ہے اور اس کے اوپر زنا کی تہمت ہے. والکفر لا ینافی اہلیت الاستحقاق، اور حناف فرماتے ہیں کہ انسان کا کافر ہونا، کفر، یہ اس استحقاق کی اہلیت کے منافی نہیں ہے. وہ مستحق ہو سکتا ہے اپنے فائدے کی چیزوں کا، لہٰذا یہاں پر وہ مستحق ہوگا کہ وہ مطالبے کا حق بہرحال کر سکتا ہے. بخلاف ما اذا تناول القذف نفسه، فرماتے ہیں کہ بخلاف اس صورت کے کہ یہ جو تہمت ہے یہ براہ راست اس بیٹے کافر بیٹے کو اگر کوئی لگائے تو اس صورت کے اندر امام ظفر رحمہ اللہ کی طرح ہم بھی یہی کہیں گے کہ براہ راست اگر کوئی بیٹے کو مخاطب کر کے زنا کی تہمت اس پر لگاتا ہے کافر بیٹے کے اوپر تو لم یوجد التعییر علی الکمال، اس کے اندر کامل طور پر تعییر یعنی عار دلانا نہیں پایا جاتا. کیوں جی؟ لفقد الاحسان فی المنسوب الی الزنا، زنا کی طرف منسوب کرنے کے اندر اس کافر بیٹے کے اندر احسان والی صفت نہیں، کیونکہ احسان کی صفت میں ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، جبکہ یہ بیٹا مسلمان نہیں ہے. تو براہ راست اگر کوئی اس پر تہمت لگائے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہمت لگانے والا پر حد نہیں لگے گی. لیکن اگر تہمت کسی محسن کے اوپر لگائی اس کی وجہ سے ہار جو دلائی گئی ہے وہ اگر کافر رشتہ دار کو ہے تو اس کافر رشتہ دار کو مطالبے کا بہرحال حق حاصل ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ وَلَا لِلْإِبْنِ أَن يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبْدِهِ وَكَذَا الْأَبُ بِسَبَبِ ابْنِهِ وَلِهَذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ مِّن غَيْرِهِ لَهُ أَن يُطَالِبَ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَانْعِدَامِ الْمَانِعِ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مولا سے مطالبہ کرے حد قذف کا بقذف امہ الحرتی، اس کی جو ماں ہے آزاد ماں اس کے اوپر مولا کے تہمت لگانے کی وجہ سے. اگر کسی غلام کے مولا نے اس غلام کی آزاد ماں ہے جو اس کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے کہ مولا نے اس کی آزاد ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے، اب اس یعنی جو بیٹا ہے غلام ہے جو اس مولا کا، تو اس کے نسب کے اندر چونکہ قدغن واقع ہوگی، عیب آگے ہے، تو لہٰذا یہ اپنے مولا سے حد قذف لگوا سکتا ہے، اپنے مولا پر حد قذف کو جاری کروا سکتا ہے، فرماتے نہیں کروا سکتا.
اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے کے اوپر حد قذف کا مطالبہ کرے قاضی سے بقذف امہ الحرۃ المسلمہ، شوہر کے اپنی بیوی اور اس بیٹے کی ماں کی یعنی جو آزاد بھی ہے اور مسلمہ بھی ہے اس کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے۔ باپ نے گویا کہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی، تو کیا بیٹا وہ اپنے باپ سے حد قذف قاضی سے اپنے باپ پر حد قذف جاری کروا سکتا ہے؟ تو فرماتے نہیں کروا سکتا۔ نہ غلام اپنے مولا سے حد وصول کر سکتا ہے اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ سے۔ دلیل دیں گے کہ لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده، کہ مولا کو اس کے غلام کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی، اس طریقے سے باپ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی، اس طریقے سے دادا بھی پردادا بھی۔ ولہذا لا يقاد الوالد بولد، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ باپ کو سے قصاص نہیں لیا جاتا جب وہ اپنے بیٹے کو قتل کر لے، ولا سید بعبدہ، اور مولا سے قصاص نہیں لیا جاتا اپنے غلام کی وجہ سے اگر غلام کو اس نے قتل کر دیا تو، کیونکہ خود غلام اس کا اپنا مال ہے تو اپنے ہی مال کی وجہ سے کسی انسان کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ ولو کان لها ابن من غیرہ، ہاں اگر اس عورت کا یعنی جس شوہر نے اپنی بیوی پر تہمت زنا کی لگائی ہے اس عورت کا کوئی دوسرا بیٹا کوئی دوسری شادی سے تھا تو وہ اگر سوتیلا بیٹا آ کر اپنے اس سوتیلے باپ کے اوپر جو حد ہے اس کو جاری کرواتا ہے کہ اس نے میری ماں کے اوپر تہمت لگائی ہے تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ابوت والا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ معنی بھی نہیں پایا جا رہا اور مقتضی بھی موجود ہے کہ تہمت لگائی ہوئی ہے لہٰذا وہ جاری کروا سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهَا حَبْلٌ مِّن غَيْرِهِ لَهُ أَن يُطَالِبَ، اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ مطالبہ کرے قاضی سے اپنے باپ کے اوپر حد کی جاری کرنے کا، لتحقق سبب کے متحقق ہونے کی وجہ سے، سبب تو پایا گیا کہ اس نے تہمت لگائی ہے، وانعدام المانے، اور مانے بھی منعدم ہو چکا ہے۔ پہلے مانے تو یہ تھا کہ باپ ہے لہٰذا باپ کے اوپر حد جاری نہیں کر سکتے، لیکن یہ باپ نہیں ہے، سگا باپ نہیں ہے بلکہ سوتیلا باپ ہے تو لہٰذا اس صورت کے اندر اس باپ کے اوپر حد جاری کروائی جا سکتی ہے۔ ومن قذف غیرہ ومات المقذوف بطل الحد، وقال الشافعي رحمه الله لا يبطل ولو مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا، خلافا له بناء على أنه يورث عنده وعندنا لا يورث، ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد، فإنه شرع لدفع العاري عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فمن هذا الوجع حق العبد، ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا، والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد، وهذا آية حق الشرع، وبكل ذلك تشهد الأحكام، وإذا تعارضت الجهتان فالشافعي رحمه الله مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع، ونحن سرنا إلى تغليب حق الشرع لأن مال العبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به، ولكذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة، وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها۔ یہ ہے جی تفصیلی مسئلہ جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میراث جاری ہوتی ہے، وراثت جاری ہوتی ہے قذف کی حد کے اندر، اور احناف کے نزدیک نہیں ہوتی۔ فرماتے اگر کسی نے دوسرے شخص کے اوپر تہمت لگائی تو جس کے اوپر تہمت لگائی تھی مقذوف مر گیا تو حد باطل ہو جائے گی، اب تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں باطل ہوگی، تہمت لگانے والے کے اوپر پھر بھی حد لگائی جائے گی اگرچہ جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ مر چکا ہے۔ ولو مات بعد ما اقیم بعض الحد، اسی طریقے سے اگر آدھی حد جاری کی گئی تھی کہ اس دوران وہ فوت ہو گیا تو بقیہ احناف کے نزدیک جو کوڑے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے کہ باطل نہیں ہوں گے، بناء علی انہ یورث عنده، اسی کے اوپر بنا کرتے ہو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حد قذف کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں تک ایک بات سمجھ لیجئے، وہ مشترک ہے، پھر آگے اختلاف شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ لا خلاف ان فیہ حق شرع و حق العبد، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قذف کے اندر کسی کو زنا کی تہمت لگانے کے اندر حق شرع بھی ہے اور حق العبد بھی ہے، دونوں کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فإنہ شرع لدفع العار عن المقذوف، فرماتے ہیں کہ حد قذف مشروع کی گئی ہے تہمت لگانے، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے مقذوف، اس سے عار کو دور کرنے کے لیے، وهو الذي ينتفع به على الخصوص،
اور وہی مقذوف جو شخص ہے وہی خصوصی طور پر اس سے نفع حاصل کرتا ہے، یعنی حد قذف سے. فمن هذا الوجه حق العبد، اس صورت میں دیکھا جائے تو یہ حق العبد ہے کہ جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، اس کا حق ہے یہ کہ وہ اپنے اوپر سے عار کو دور کرے. ثم انه شرع زاجرا، پھر فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو اس کو زاجر کے طور پر مشہور کیا گیا ہے قرآن مجید میں یا یعنی احادیث میں. اس کو جو مشروع کیا گیا ہے وہ زجر کے طور پر ہے کہ اس سے پورے عالم کے انسانوں کو تنبیہ ہو. ومنہ سمی حدا، اسی وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں. حد کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے کو روکنا، تو اس میں روکنے والا معنی ہے. تو والمقصود من شرع الزاجری خلاف، اور زاجر یعنی تنبیہ کرنے والی چیز کا مشروع کرنا شریعت میں، اس کا مقصود ہوتا ہے اخلاء العالم یعنی الفساد، پورے عالم کو فساد سے بچانا، خالی کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے. وہذا آیت حق شرعی، اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ قذف جو ہے یہ حق شرع ہے، حق اللہ ہے. تو حق العبد اور حق اللہ دونوں اس میں ہیں. وبکل ذالک تشهد الاحکام، اور ہر ایک صورت کے اندر احکام جو ہے وہ گواہ ہیں. اگر ہم اس کو حق العبد مانیں تو اس کے اوپر بھی بہت سارے احکام متفرع ہوتے ہیں کہ اگرچہ جتنے بھی تاخیر سے اس کی گواہی آ کر قاضی کے پاس گواہ دے دیں پھر بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ حق العبد والا مسئلہ ہے. اور اس میں اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں پہ تہمت لگائی، اس کے بعد رجوع کرے بھی تو اس کے رجوع کو نہیں تسلیم کیا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے. اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ مقذوف خود جا کر عدالت میں کیس نہیں لڑے گا تو ویسے ہی یہ حد جاری نہیں ہوتی. تو لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حق العبد ہے، ورنہ اگر حدود اللہ ہوتی تو وہ فوری طور پر نافذ کر دی جاتی، اور اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ ساقط ہو جاتی ہیں. تو اس طرف کو اگر دیکھا جائے تو یہ حق العبد ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس کو کہ یہ حق اللہ ہے حد قذف، تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس احکام موجود ہیں کہ اس کا وصول کرنا وہ صرف اور صرف امام کی ذمہ داری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اس کو وصول کرنا اس کے نائب کا کام ہے، اور وہ ہے امام. اور اسی طریقے سے اس میں تہمت لگانے والے کو قسم نہیں دی جاتی، اور اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی. اس طرح کے احکامات کو اگر دیکھا جائے تو یہ حق اللہ ہے. تو اب دونوں طرف دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. اذا تعارض الجہتانی، جب دونوں جہتیں حق العبد اور حق اللہ دونوں متعارض ہو گئی ہیں تو اب کدھر جائیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ حق العبد کو غالب کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ بندے کے حق کو مقدم کیا جائے اس کی حاجت کی وجہ سے. اور شریعت تو ویسے بھی وہ بے پرواہ ہے، یعنی اس کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا بندے کے حق کو مقدم کیا جائے تو اس کو غالب کر دی جائے. وَنَحْنُ نَصِرْنَا إِلَىٰ تَغْلِيبِ حق شرعی، اور ہم یعنی احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ گئے ہیں شریعت کے حق کو غالب یعنی حق اللہ کو غالب کرنے کی طرف، کہ حد قذف کے اندر جو غالب ہے وہ حق اللہ ہے. تو جب حق اللہ ہے تو وراثت جاری نہیں ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حق العبد ہے تو وراثت جاری ہوگی. تو یہ ہے اصل مسئلہ جو یہاں پہ ذکر کرنے کا تھا کہ وراثت سے متعلق، اور اس طریقے سے اور بھی تفریحات آئیں گی. اچھا، ہم یعنی احناف وہ حق اللہ کی طرف یا حق و شرع کو غالب کرنے کی طرف کیوں گئے ہیں؟ دلیل ہے کہ لأن مال العبد من الحق يتولى مولاه، فرماتے بندے کا جو حق ہے یا بندے کو جو یہاں پہ عار دلائی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حق ہے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا متولی ہے، وہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ لے گا، آخرت میں بھی اس شخص سے بدلہ لے گا. فیصیر حق العبد مرعیا بھی، تو لہٰذا حق اللہ کے اندر ہی حق العبد کی بھی رعایت رکھی جا رہی ہے. ولا کذالک عکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو حق العبد مانیں تو پھر حق اللہ رہ جائے گا، لیکن اگر اس کو ہم حق اللہ مانتے ہیں تو اس میں حق العبد بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے بدلہ لیں گے، آخرت میں بھی اس کے اوپر وعید ہے. لأنه لا ولایۃ للعبد فی استیفاء حقوق شرعی الا نیابۃ، فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر کریں گے تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ اس کی یعنی شریعت کے حق کی پاسداری نہیں ہوتی. اس لیے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے حقوق اللہ کو وصول کرے. حقوق اللہ کا وصول کرنا وہ نیابت کے طور پر ہوتا ہے. تو اللہ کا نائب جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ وصول کرتا ہے. تو ہر ایک بندے کا حق نہیں ہے. اگر ہم اس کو حق العبد مان بھی لیں تو بندہ جو ہوگا وہ تو اپنا حق تو وصول کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا حق وہ وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نائب نہیں ہے، نائب امام ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے شریعت کا حق پھر وہ اس میں ثابت نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم ایسی چیز کو غالب مانتے ہیں یعنی حق و شرع یعنی حق اللہ کو، کہ تاکہ اس کے اندر بندے کا حق بھی ثابت ہو جائے.
وهذا هو الاصل المشہور، فرماتے یہ اصل مشہور کا ضابطہ ہے احناف اور شافعی کے نزدیک، الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها، جس کے اوپر بہت ساری جو تفریعات ہیں وہ متفرع ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ الارث بھی ہے کہ کیا حد قذف کے اندر وراثت جاری ہوگی؟ ایک شخص کے اوپر تہمت لگائی گئی تو اب وہ ابھی تک اس نے حد کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا، تو کیا وارث اس کا کوئی بھی وارث اس کی حد کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو احناف کے نزدیک نہیں کر سکتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حق العبد ہے اور احناف کے نزدیک اس میں حق اللہ غالب ہے۔ اذ الارث یجری فی حقوق العباد، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ وراثت اس میں حقوق العباد کے اندر جاری ہوتی ہے، لا فی حقوق شرع، لیکن حقوق اللہ کے اندر، حقوق شرع کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی، لیکن احناف کے نزدیک جاری نہیں ہوگی، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ حق العبد غالب ہے لہذا اس میں وراثت بھی جاری ہو سکتی ہے۔ ومنها، دوسری تفریح یہ ہے کہ العفو فانه لا يصح عفو المقذوف عندنا، دوسرا ثمرہ اور دوسری تفریح مان لیں، اور پہلی تفریح پھر وہ یہ ہو جائے گی کہ اگر مقذوف مر گیا تو حد قذف باطل ہو جاتی ہے احناف کے نزدیک، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک باطل نہیں ہوتی۔ اور دوسری تفریح وہ یہ ہوگی وراثت کی کہ وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو احناف کے نزدیک نہیں ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ہوگی۔ تیسری تفریح یہ ہو جائے گی کہ منها العفو، کہ معاف کرنا وارث کی طرف سے، مطلب لا یصح عفو المقذوف عندنا، اگر خود جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے وہ بھی اگر موجود ہو اور وہ معاف بھی کر دے تو احناف کے نزدیک یہ معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ حق اللہ ہے، حق اللہ کو یہ خود معاف نہیں کر سکتا، اور حق العبد بھی ہے لیکن وہ مغلوب ہے، غالب اس میں حق اللہ ہے، ویسے عنده، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر معاف کر دیں ورثہ تو یہ معافی ہو جائے گی جس طریقے سے وراثت میں ہوتا ہے۔ ومنها، چوتھی تفریح کہ انه لا يجوز الاعتیاض عنه، کہ حد قذف کا عوض لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ حق اللہ ہے تو حق اللہ کا عوض نہیں لے سکتے کہ عوض لے کر اس کو معاف کر دیں۔ ویجری فیہ التداخل، اور اس کے اندر تداخل بھی ہوگا، کیونکہ حق اللہ ہے تو لہٰذا اس میں تداخل ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر کسی ایک شخص کے اوپر 20 مرتبہ تہمت زنا کی لگا دی تو ایک ہی حد لگے گی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں تداخل نہیں ہوگا اور ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ فی العفو، معاف کرنے کے بارے میں جو یہ تفریح ہم نے کی ہے، اس بارے سے امام ابی یوسف سے ایک روایت ہے، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وارث معاف کر دیتا تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن ومن اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے یعنی احناف میں سے ابو الیسر جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان الغالب حق العبد، کہ اس حد قذف کے اندر غالب وہ حق العبد ہے، اور وخرج الاحکام، اس کے اوپر اس نے تفریعات بھی بہت ساری احکام کو بھی مرتب کیا ہے، لیکن والاول اظہر، پہلا قول زیادہ ظاہر اور بین ہے کہ اس کے اندر غالب حق اللہ ہے، کیونکہ پورے عالم کو اس غلط فعل سے بچانا ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ حق اللہ ہے، لہٰذا اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوگی، اور اس کے اندر بھی یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تشریح ہم نے کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔